السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رونالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ ایک خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رونالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ زور کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ میں بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے کہ اتنی بڑی مسجد اور ارد گرد بہت آبادی بھی ہے، لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بات سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں میں ڈال رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں پڑھنے نہیں آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا، حضور، مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کی ویران ہونے کی وجہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے، جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف بستی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اس گاؤں کا نام اسلیلک ہے۔ شمال کی جانب جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا نام قزن ہے۔ مغرب کی جانب ایک بازار ہے اور شمال کی جانب بھی ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ اور حضور، جس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھیں، اس کے پاس گھوڑے کے استبل تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا ایک سال اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا۔ وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا اور ان 4 بستیوں میں اگر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چودھری ہی ان کی مدد کرتا۔ وقت گزرنے لگا۔ جب چودھری نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تو اس نے گھوڑوں کے استبل بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے، غریبوں کی یتیموں کی مدد کی۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ کے اندر ان کو رخصت کرنے کی طاقت نہیں تھی تو اس چودھری نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی
रुखसती करवाई। हत्ता कि उसके घोड़ों का अस्तबल बिक गया, इसके भेड़ बकरियों के रेवड़ बिक गए और इसके पास मौजूद अनाज भी बिक गया और उसने वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया था। अब चौधरी साहब के पास सिर्फ और उसकी ज़मीनें और उसकी हवेली बची थी। अब चौधरी साहब ने सोचा कि अगर मैं इस हवेली को बेचना चाहूँ तो इर्द गिर्द में किसी भी आदमी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो ये हवेली ख़रीद सकें। लिहाजा चौधरी साहब ने उसके पास जितनी इर्द गिर्द की ज़मीनें थी उसने बेचकर इस हवेली को गिराकर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कर दी। और उसने उसी जगह पर इसलिए मस्जिद तामीर की क्योंकि उस जगह के इर्द गिर्द जितनी बस्तियां थी सारों को एक मस्जिद करीब पड़ती थी। मस्जिद तामीर होने के चंद साल बाद चौधरी साहब वफात पा गए। चौधरी साहब ने इमाम रखा जो हमारे बस्ती के लोगों के बच्चों को तालीम भी देता और हमारे लोगों को इस्लाम की दीनी तालीम के बारे में भी आगाह करता। हुजूर इस जगह पर मस्जिद तामीर होने से पहले और इमाम साहब से पहले लोगों के दरमियान बहुत झगड़े होते थे, हत्ता कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आ जाते। लेकिन इस जगह मस्जिद तामीर होने के बाद हमारी बस्ती के इर्द गिर्द के अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते, इमाम साहब की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनते और इन बस्तियों में जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे वो कुरान पाक पढ़ने लगे और ये लोग बहुत खुशहाल हो गए थे। और इमाम साहब की बार बार समझाने की वजह से अब यहाँ के लोग आपस में झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन हुजूर चौधरी साहब के वफ़ात के चंद साल बाद मस्जिद में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद उस हादसे ने उस मस्जिद को वीरान करके रख दिया था। यह सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि एक रात मस्जिद के इमाम साहब इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे। सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। अचानक दिए बुझ गए, मस्जिद के अंदर अंधेरे छा गए और जब दोबारा दिए जलाए गए तो वहाँ पर इमाम साहब गायब हो चुके थे। लोगों ने तलाश करने की पूरी कोशिश की, हत्ता कि इमाम साहब के एक बाल का भी पता ना चला। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि आखिर इमाम साहब कहाँ गायब हो सकते थे, क्या बस्ती के लोगों ने उसे तलाश नहीं किया। तो उन्होंने कहा, हुजूर वो इमाम साहब इन बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा थे जो इस मस्जिद को कई सालों में इमामत करा रहे थे। लिहाजा बस्ती वालों ने दिन रात इमाम साहब को तलाश करने की कोशिश की लेकिन इमाम साहब का पता न चला। उसके बाद बस्ती वालों ने साथ वाले गांव से एक और इमाम साहब को ले आए और वो अब इस मस्जिद में इमामत करने लगे थे। लेकिन फिर चंद दिन गुजरे कि फिर इसी तरह इशा की नमाज के वक्त अंधेरा छा गया और जब अंधेरा ख़त्म हुआ, दिए जले, तो फिर से वही वाक़या दोहराया गया। गांव वाले हैरान और परेशान हो गए क्योंकि फिर दूसरा इमाम गायब हो गया था। पूरी मस्जिद में हलचल मच गई, हत्ता कि ये बात आग की तरह तीनों गांव में फैल गई। लेकिन इमाम साहब का कुछ भी पता न चला। बस्ती वाले हैरान होते थे कि अगर इमाम साहब को अगवा किया जाता है तो आखिर अगवाकार तो इसका सबूत छोड़ कर जाते, लेकिन इसका कोई भी पता ना चलता। अब उस वाक़े के बाद पूरे गांव में मायूसी फैल चुकी थी। अब इस मस्जिद में कोई भी डर से इमामत न करता और उस डर की वजह से अब गांव के लोगों ने भी इस मस्जिद में आना बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद वीरान होने लगी। और अब 2 से 3 साल गुजर चुके हैं कि इस मस्जिद से भी लोग दूर दूर से चलते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान और परेशान हो गए कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या राज छुपा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ बुज़ुर्ग, अगर मैं इस मस्जिद में इमामत करना चाहूँ तो क्या गाँव वाले मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे। हुजूर 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, लोग अपने अपने घरों में नमाज़ अदा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें यह खबर दी जाए कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस मस्जिद में फिर से इमाम इमामत करने लगा है तो हो सकता है लोग आना शुरू हो जाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब उसे इस मस्जिद में इमामत करवाऊंगा। तुम जाकर बस्ती के हर घर में यह खबर बता दो कि बस्ती के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकें। उस किसान ने कहा, हुजूर आप तो मुसाफिर हैं, पता नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आप इन बस्ती वालों की खातिर अपनी जान को क्यों कुर्बान करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी वही हादसा पेश आ जाए। आपके बीवी बच्चों का क्या होगा और ये भी उनको मालूम नहीं होगा कि आप कहाँ गए हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम मेरी जान की परवाह न करो, अब इस रात से मैं पर्दा उठाऊँगा, अब इस रात से मैं पर्दा उठा कर रहूँगा। आखिर इस मस्जिद में इमाम मस्जिद कहाँ गायब हो जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। शाम का वक्त हो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने
دیکھا کہ مسجد کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کروں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان نے کہا کہ اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کروں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرات کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کروائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کے لیے مسلح بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مسلح کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی اور سرنگ کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا، حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا، حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتا، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آدمی بادشاہ رونالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رونالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی اور جو بھی مسجد کا امام امامت کرتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام سرنگ میں جا گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رونالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا اور میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی، اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے اور اس کو مار دیتے، اور اس ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا تھا اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت اور جرات نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں جان سکے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکالا، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے
مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور وہ مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نمازیں پڑھنے لگے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھایا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال لیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے کے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا۔ اور بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کو اس پادری کا سر تحفے میں دیا تھا اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔